بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ہو سکتا ہے آج کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی سنگ میل ثابت ہو، برا یا اچھا. اپنے درد اور اپنے فکر کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میرے پاس اور علماء کے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا ہوں کہ ملت بالکل بھی فکر مند نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت 3 وعدے کر کے اقتدار میں آئی تھی. دفعہ 370 ہٹا دیں گے، رام مندر بنا دیں گے اور یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیں گے. 2 ہو چکے ہیں، تیسرے کے در پہ. جو ہمارا آئین ہے، سمویدھان ہے بھارت کا، اس کی دفعہ 25-26 یہ کہتی ہے کہ یہاں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر شخص اپنے عقائد، اپنی مذہبی روایات کے مطابق چل سکتا ہے. اسی کی دفعہ 44 یہ کہتی ہے کہ یہاں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ باہمی تال میل اور مفاہمت سے، باہمی رضامندی سے اور مل جل کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے. کسی طاقت کی بنیاد پر، کسی طاقت کے بل پر ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو دفعہ 44 کے اس تناظر میں موجودہ حکومت نے پچھلے 14 جون کو اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ ہندوستان میں نافذ کرنے جا رہے ہیں. کسی کو اگر کوئی اعتراض اور اشکال ہو تو وہ ایڈمٹ کرا سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنا لنک جاری کیا تھا، اپنا ای میل ایڈریس جاری کیا تھا لا کمیشن کا. تو کچھ دنوں تک تو ہمارے علماء تذبذب میں تھے، اور ابھی بھی ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلم ورسز ریسٹ آف دا انڈیا یہ ہو جائے، یہ صورتحال پیدا ہو جائے. تو ہمارے سڑک پر آنے سے، احتجاج کرنے سے، شور مچانے سے ان کا مقصد حاصل ہو رہا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درج کرانے کے لیے، اور جب یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، حالانکہ یہ ہم سے زیادہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوگا، آدیواسیوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، دلتوں کے لیے مصیبت کھڑی کرے گا، عیسائیت کے لیے میں نے بتایا تھا، جو جیوز جو 1-2% ہوں گے ان کے لیے بھی، اور باقی جو اور یہاں مذاہب اور اقلیتیں ہیں ان کے لیے بہت مصیبت کا معاملہ ہے. لیکن ٹارگیٹ کون ہے؟ ٹارگیٹ ہم ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ، آپ کی ذات ہے، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ملک اور اس کا اقتدار عنایت کر دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں ملک کا اقتدار چھین لیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اقتدار کس کے حکم سے آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان ظالموں کو یہ اقتدار ملا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر وہ طرح طرح سے
ہمارے لیے پریکشا اور آزمائش کی گھڑیاں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو اسی دور سے گزرنا ہے۔ قرآن و سنت کا جو ایک تناظر ہے، اس تناظر میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس سے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مسلسل اپنے ایمان کی آزمائش میں گزریں گے، اور پریکشا اور ایگزامینیشن کے لیے جو پوائنٹس بنائے گئے ہوں، جو چیک پوسٹ ہوں، ہمیں ان سے گزرنا پڑے گا۔ امتحان لینے کے لیے ظاہر سی بات ہے کبھی شیطان آئے گا، کبھی اس کے چیلے چاپڑے آئیں گے، اور ایٹ لیسٹ آپ کو معلوم ہے شیطانوں کا شیطان اور اس کائنات میں برپا ہونے والا سب سے بڑا فتنہ کون؟ دجال آئے گا، جو انتہا کر دے گا لا الہ الا اللہ کے ایگریمنٹ کو چیک کرنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا چیک پوسٹ ثابت ہوگا وہ، جب وہ آپ کے دادا کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اور ان سے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں وہ لوگ جو سیمنٹ کی بنی ہوئی قبروں کے پیروں کی طرف گر کر کے روتے رہتے ہوں، جالیوں میں سر رگڑتے ہوں، اور جو جالیوں میں دھاگے باندھ لیتے ہوں، آپ بتائیے ان کے لیے گنجائش بچتی ہے ایسے حالات میں ایمان بچانے کی؟ جبکہ ہم کو اس سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد ویریفیکیشن ہوگا۔ یعنی ان سب گھڑیوں سے گزرنے کے بعد، اس سے پہلے ملاحم کا دور ہے، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کسی وقت ہم اس کی سیریز پوری آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو آخری امتحان دجال، اس کے بعد ویریفیکیشن کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کو نکالیں گے جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ وہ اس دن نکلے گا جس دن پچھم سے سورج اگے گا، پچھم سے سورج نکلے گا، اور وہ چاشت کے وقت تک کے برابر اونچا ہوگا اور پھر واپس ہو جائے گا۔ اسی دم صفا کے پاس زمین ہلے گی ایک زلزلے کے ساتھ، اور زمین پھٹے گی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا جو بہت عجیب الخلقت ہوگا۔ اس کا چہرہ کسی کی طرح، ہاتھ کسی کی طرح، کوہان کسی کی طرح، پونچھ کسی کی طرح، اور کان کسی کی طرح، مختلف عجیب الخلقت ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، نشان مارے گا۔ کوئی ایسا شخص نہیں اس کائنات میں جو بچ جائے۔ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر یہ مدینے اور مکے میں بھی داخل ہوگا، اس لیے کہ ویریفیکیشن ہے۔ انگوٹھی سے نشان مارے گا، پورا انسان کالا سیاہ ہو جائے گا، یہ نشان ہوگا کہ یہ کافر ہے، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ دوسرے کو نشان مارے گا جو چمک اٹھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان۔ تو ہم کو اس پریکشا سے گزرنا، اور اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور زمانہ ارشاد ہے کہ اس بڑے دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، 30 کذابون یاتونکم، کہ 30 دجال تمہارے پاس آئیں گے جو اسی طرح تمہارے ایمان کی آزمائش کا سبب اور آزمائش کے حالات پیدا کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا آزمائش ہے؟ بدترین قسم کی آزمائش دھرتی کی۔ ہم آپ کو بتلا دیں ہجرت کب فرض ہوتی، پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا، ہجرت کب فرض ہوتی ہے؟ آپ اگر سوال کریں گے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جب آپ کو آپ کے دین پر چلنا مشکل ہو، ایسی جگہ کو چھوڑ دینا فرض ہوتا ہے۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی یہی پریبھاشا ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قانون، آپ کہیں گے قانون میں کیا بدل رہا ہے؟ قانون میں کیا بدل رہا ہے؟ قانون تو پہلے سے بھارتی سنویدھان کو ہم مانتے چلے آئے ہیں۔ سنیے، طلاق، وراثت، نکاح، خلا، حضانت، بات سمجھ رہے ہیں؟ 6 یا 7 معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ہماری عدالتیں بھی ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرتی۔ مثلا کوئی جا کر کے کہے کہ فلاں شخص نے مجھے ایک طلاق دے دی، عدالت شریعت کے مطابق فیصلہ دے گی۔ حالانکہ ان کے یہاں جو ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندو لا جو ہے، اس کے لیے ہندوستان کا جو قانون ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے۔ ہمارے لیے شریعت کے مطابق فیصلہ آتا ہے، اسی کو ہم پرسنل لا کہتے ہیں۔ 1937 میں پرسنل لا اپلیکیشن
انگریزوں نے بھی اس کو قانون میں جگہ دی تھی، اس لیے کہ ہم اس کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ ہم ایمان کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، نبی کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندہ ہیں، ورنہ ہمیں زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ ہمارا مینشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ کے صرف پرسنل لا کو ختم کرنے کی مہم ہے، یہ پرسنل لا کو ختم کرنے کی مہم ہے کہ یہاں جو قانون سب استعمال کرتے ہیں وہی آپ پر لاگو ہوگا، یا آپ طلاق دیں گے اور طلاق نہیں ہوگی اور آپ حرام کاری کرتے رہیے۔ شریعت کا فیصلہ تو یہی ہے کہ جس عورت کو آپ نے طلاق دے دی ہے اس کے لیے نیت بھی شرط نہیں ہے، اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر آپ اس کو رکھتے ہیں غیر شرعی طریقے سے تو آپ حرام کاری کرنے والے ہیں، زانی و بدکار ہیں، پیدا ہونے والی اولاد حرامی النسل ہے۔ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ یا اسی طرح سے نکاح کا معاملہ ہے اور وراثت کا معاملہ ہے، میراث کا معاملہ۔ مثلا میراث کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، یہ لڑکے کا جتنا حصہ ہے اس سے آدھا لڑکی کا حصہ ہے، یہ دستور ہے۔ تو اس کو ناقص کہہ کر کے اور اس پر طرح طرح کا کرٹیسائز کر کے، بہرحال یہ صورتحال ہے کہ آپ جن امور میں اب تک شریعت کو فالو کر رہے تھے، اسلامک پینل کوڈ کے فیصلے آپ کے لیے آ رہے تھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی آج کی، آج آخری دن 14 جولائی اس کے لیے آخری دن۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کر کے اس سائٹ پر اپنا اپوز درج کرایا ہے، اپنا ایجیٹیشن درج کرایا ہے؟ پچھلے جمعے سے اب تک ایک آدھ لوگ ہو گئے ہوں تو ہو گئے ہوں، ورنہ مسلسل تنظیمیں اور جماعتیں کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے اس کے لیے جمعیت علماء نے ایک بار کوڈ جاری کیا ہے کہ جیسے ہی آپ اس بار کوڈ کو اسکین کریں گے فوراً آپ اس سائٹ پہ پہنچ جائیں گے، وہاں مضمون پہلے سے موجود ہے۔ جمعیت علماء نے ایک اس کے لیے ڈرافٹ چھوٹا سا تیار کر رکھا ہے کہ میں اس کا اپوز کرتا ہوں، جو بھی بہت مناسب قسم کا ہے۔ وہاں پر جیسی سائٹ کھلے گی آپ جا کر کے وہاں اپنا نام درج کر دیجئے اور اس کے بعد کلک کر دیجئے، وہ سینڈ ہو جائے گا، آپ کا احتجاج درج ہو جائے گا، باہر دروازے پہ لگایا گیا۔ کوئی شخص جو موبائل چلاتا ہو باقی نہ رہ جائے آج شام سے پہلے کہ اس کو کم از کم آپ نام تو لکھوا لیجئے ان لوگوں میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک ارشاد سورہ رعد پارہ نمبر 13 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو ہرگز نہیں بدلتے ہیں جو خود اپنے حالات کو بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اس قوم کو حقوق نہیں ملتے ہیں جو خود اپنے حقوق کی پاسبانی کرنے کے لیے کھڑی نہ ہو۔ اور آپ قرآن و سنت کے تعلق سے اتنے غیر سنجیدہ ہیں، جہاں وطن چھوڑ دینے کی بات ہو، جہاں جان قربان کر دینے کی بات ہو، اور وہاں آپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ اب اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں، دوسرے اینگل سے دیکھیے۔ قاعدے کی بات ہے، جو چیز آپ استعمال نہ کر رہے ہوں کسی کو دے دیجئے، بہتر یہی ہے۔ یہ جو چیز آپ کے استعمال کی نہیں، میں نے آپ کو کوئی چیز دی ہے کہ آپ استعمال کریں گے، آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں لے لینا چاہیے، کسی اور کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ تو ایک مثال ہے معاشرت کی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دو ٹوک فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم ہماری دی ہوئی چیزوں پر شکر گزاری کرو گے، شکر گزاری ایک یہ ہے کہ اس کا اسی طرح استعمال جس طرح اللہ نے بتایا، اگر ایسا کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر اس کی قدردانی نہیں کرو گے تو ہم سخت پکڑتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک، یہ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت ہے، ورنہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، پارہ نمبر 5 کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سزا دے کے کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان پر قائم رہو۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک عذاب کا اور سزا کا اور عتاب کا اور مواخذے کا اور گرفت کا مستحق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرتے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہے اور ایمان اور یقین کے ساتھ زندہ رہے۔ یہ آیت ہی بتلاتی۔ پچھلا اگزامپل ہم لے رہے ہیں، اذانوں پر پابندی، مستقل کوشش ہے مائک اتارنے کی، ہارن اتارنے کی کوشش ہے، کہیں ڈیسیبل کو لے کر کے، کہیں آواز کو لے کر کے، اور کہیں طرح طرح کی باتیں کر کے، اور اس کے بعد
یعنی اذان کے اس آوازے کو پوری طرح سے دبا دینے کی کوشش ہے. آپ کہیں گے ظلم ہے، لیکن ذرا آنکھیں کھول کر کے دیکھیے کہ یہ اذان آپ کے لیے تو بیکار ہو چکی تھی نا. کیا اسی معاشرے کے لوگ اذان ہو رہی ہے اور تاش کی گڈیاں پھیٹ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے موبائل پر فواہش چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اذان ہو رہی ہے مسجد کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ نے اسی اذان کی خود توہین نہیں کی؟ کیا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو آپ نے بیکار اور معطل جملہ ثابت نہیں کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کیا اس کو ہماری کمیونٹی کے 98% لوگوں نے بیکار قرار نہیں دیا اپنے عمل سے؟ مجھے بتائیے، وہ آواز آپ کے لیے بیکار ہو چکی تھی جبکہ وہ آواز آپ کو دی جا رہی تھی. اللہ کا منادی تھا، ضمانت دے رہا تھا حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف. آپ نے کان نہیں دھرے اس پر، تو اس آواز کو بند ہو جانا ہی بہتر ہے. صرف شور سے کیا فائدہ ہے؟ ایک اینگل یہ بھی تو ہے محاسبے کا، ایک اینگل یہ بھی تو ہے سوچنے کا. کتنے فیصد اس میں گرفتار ہیں؟ اب جب یہ دیکھ لیا گیا کہ آپ کے لیے اذان کا کوئی مہتو نہیں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اذان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے. اس سے پہلے کچھ اشارہ اس طرح کیا ہوگا. یہ نبی کو سجھاؤ نہیں دیا گیا، قرآن نبی پر اترا ہے، قرآن نبی پر اترا ہے. حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کا مضمون ہوتا ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات ہوتے ہیں. لیکن اذان عجیب طرح سے آئی ہے، اذان عجیب طرح سے آئی ہے. آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، حضور نے تمام مدینہ منورہ کے تمام اجلے صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ جماعت سے پہلے کون سا ایسا کام کیا جائے کہ جس سے سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ٹائم ہو گیا، اب ہم کو چلنا چاہیے. سب نے مشورے دیے اپنے اپنے، کسی بھی مشورے کو فائنل ٹچ نہیں ملا، سب مجلس برخاست ہو گئی. رات میں 12 صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر کے اور کان میں انگلی لگا کر کے، بلکہ خواب یہ دیکھا کہ وہ شنکھ بیچ رہا ہے. تو ان لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو اس نے پوچھا کاہے کے لیے؟ کہنے لگے وہ جماعت کے لیے اطلاع دینے کے لیے ہم لوگ مشورہ کر رہے تھے. تو اس فرشتے نے کہا کہ ہم تم کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتلائے. پھر وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے کان میں انگلی لگا کر کے اور اذان کے سارے کلمات کہے. تو جیسے ہی صحابی بیدار ہوئے، آ کر کے حضور کو بتلایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بلال کو یہ کلمات سکھا دو، لِأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكُمْ، اس لیے کہ بلال سب سے بلند آواز والا ہے، بلال کو یہ کلمات سکھا دو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی مشورہ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ نبی کے پاس نہیں بلکہ ایک امتی کے پاس، 12 صحابہ کے پاس یہ خبر آتی ہے. پھر اس کے بعد اذان کا یہ طریقہ رائج ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست یہ کلمات امت کو عنایت کیے اور امت نے ان کلمات کو بالکل اذکار رفتہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کروا دی. پورے ماحول پر اثر ہوتا ہے، پورے ماحول پر اثر ہوتا ہے. یہ جو جناتوں کی قسمیں ہیں، شیاطین کی جو قسمیں ہیں، تینوں قسمیں زوار، عمار اور جو مردہ ہیں، یہ سارے کے سارے آپ اندازہ کیجئے کہ بستیوں میں گھس کر کے اور بدتمیزیاں کرتے ہیں. ٹھیک، کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے پھینک دیے، کہیں ہڈیاں پھینک دی، کسی کا دروازہ بجا دیا. یہ آئے دن کے تماشے ہوتے رہتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی تو فوراً وہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اتنی دور تک جہاں تک اذان کی آواز اس کو نہ پہنچے. تو شیاطین کو آپ کی آبادی سے بھگا دینا اور آپ کی آبادی کو اتنی دیر کے لیے شیاطین کے مکر و فریب سے پاک کر دینا، یہ بہت بڑا عمل، بہت بڑا تعامل. اذان دینے والے کے فضائل تو ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا. شریعت مطہرہ، اس کو بھی ہم نے طاق میں بند کر دیا. مجھے بتلا دیجئے کہ صبح سے شام تک کون سا ایسا کام ہے جسے آپ شریعت کہہ کر کے کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے کرواتے ہیں. آپ کی شادی میں سب سے زیادہ کھوکھٹ اور جھنجٹ ہے، اس میں کا کوئی ایک عمل آپ بتلا دیجئے جو شریعت کے مطابق. نکاح پرسنل لاء میں مینشن ہے،
پرسنل لا میں ہے. آپ بتلا دیجئے کوئی ایک عمل پوری شادی میں سے، نکاح میں جو کچھ آپ رجسٹر میں درج کرواتے ہیں وہ تک بتلا دیجئے آپ مطابق شریعت ہو تو. آپ جو گواہ لکھواتے ہیں وہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی دبنگ ہو، وکیل ایسا ڈھونڈواتے ہیں جو لڑکی والے کو یا لڑکے والے کو دبا سکے، جبکہ ان کا محرم ہونا شرط ہے. اس لیے کہ وہ جا کر کے وہاں گواہی اور شہادت لے کے آئے گا، کیا وہ نامحرم عورتوں میں گھس کے جائے گا؟ اور اس کا خود عادل اور ثقہ ہونا شرط ہے، جبکہ ایک بھی آج تک کوئی عادل اور ثقہ ملے ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو کچھ آپ کے نکاح میں رجسٹر میں درج ہو رہا ہے وہ تک موافق شریعت نہیں ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، شادی کا ایک عمل موافق شریعت نہیں ہے. ایجاب و قبول فرض نہ ہوتا اگر، وہ بھی کب کا چلا گیا. سمجھیے آپ، اتنے ناکارہ قسم کے لوگ نکاح پڑھا جاتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ لفظ نکاح کا ترجمہ کیا ہے، نکاح کے ارکان کیا ہیں. یہ بھی دھوبی دھانک کی طرح ایک نیگ ہو گیا کہ وہ مسجد کے امام صاحب پڑھائیں گے، لڑکی کو جنہوں نے پڑھایا الف با وہ پڑھائیں گے، وہ فلانے پڑھائیں گے، وہ فلانے پڑھائیں گے. مسائل جانتے ہیں یا نہیں جانتے کوئی مطلب نہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کس طرح سے شریعت کا ملیا میٹ کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں سے تدفین میں جو کچھ ہوتا ہے سب ٹینڈنسی ہے. طلاق کوئی 3 سے نیچے رکتے ہی نہیں، جبکہ 3 طلاق دینا حرام ہے. طلاق کا طریقہ سنت معلوم ہی نہیں ہے. وکیل صاحب ہیں اور معلوم نہیں. وکیل صاحب ہیں، لا پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ طلاق سنت کیا ہے. پورے وثوق کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے پرسنل لا ہم کریں کیا؟ خالی علماء اپنا سینہ چھلنی کیے ہوئے ہیں اس ٹائم. آپ اندازہ کیجئے قوم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پیروں تلے رون دیا، اور جو اس طرح بولے اس کی دعوت تک ختم ہے، دعوت ہی نہیں دی جائے گی اس کو. یہ حالات ہیں منکرات پر. منکرات پر جو جرأت ہے، منکرات پر، خلاف شرع امور پر جو آپ کی ہمت اور حوصلہ ہے، نبی کو جس طرح آپ نے بے وقات کیا ہے، نبی کے لائے ہوئے طریقے کو جس طرح سے آپ نے اولڈ فیشن کہہ کے ڈسٹ بن میں ڈالا ہے، جس طرح قرآن کے مندرجات کو آپ نے روندا ہے، اس کی سزا ملت تو بھگتے گی. بہت اچھا عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ چھوڑ دیے جائیں، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ قرآن کی توہین کریں، اللہ کے رسول کی توہین کریں، اور اس کے بعد آپ سکون سے اور چین سے بیٹھ لیں. ممکن نہیں ہے، کبھی تاریخ میں ممکن تھا ہی نہیں. غافل قومیں کبھی عزت نہیں پاتی، اپنی شناخت پر گرفت نہ رکھنے والے کبھی اپنی پہچان باقی نہیں رکھ پاتے. تاریخ کی کڑوی حقیقتیں اور کڑوی سچائیاں یہ. تو قرآن و سنت سے آپ کا رابطہ کتنا؟ تو جب آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے اذکار رفتہ ہے، وہ آپ کے لیے اولڈ فیشن ہے، وہ آپ کے لیے ناقابل عمل ہو چکا ہے. ارے مولانا شادیوں میں یہ سب چلتا ہے، شادیوں میں بھی یہ سب چلے گا. تدفین میں ارے اس ٹائم مولانا کسے دھیان رہتا ہے؟ تو کسی وقت قرآن اور سنت، اللہ اور اس کا رسول قابل عمل ہے ہی نہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک سلگتا سوال ہے آپ کے ضمیر سے. آپ سے زیادہ فکر مند تو LIU والے ہیں، کل سے پریشان کیے ہوئے ہیں، کل سے مسلسل فون ہے. اصل میں جمعیت علماء نے کال دی ہے کہ کل جمعے میں تمام ائمہ اس کو مضمون بنائیں اپنا، اور اس کے علاوہ دعا کا اہتمام یوم دعا کے طور پہ منایا جائے اس کو. تو اسی کو لے کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں کوئی وشیش کارکرم. ہم نے کہا وشیش کارکرم کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سبجیکٹ وہ ہوگا آج، لیکن وہی اسپیچ جو ہوتی وہی رہے گی، اور اس کے بعد دعا کا اہتمام. الگ سے کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ بتلائیے، انہیں فکر ہے. تو اس لیے کم از کم یہ ایک بہت نچلے درجے کی کوشش، جاتے جاتے آج آخری دن ہے، کم از کم اتنا کر لیجئے گا، اپنا اپوز درج کرا دیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لائق تو ہوں. پٹیں گے تو ہی ہیں. حالات جو کچھ کر لیے ہیں ہم نے، ہماری نئی نسل جانتی نہیں دین کیا ہے، وہ آسانی کے ساتھ کفر کو گلے لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سکھایا کیا ہے، ہم نے سکھایا کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہے. تو اس لیے ہر شخص اس بار کوڈ کو اسکین کر کے اور اس کے بعد اپنا اپوز، کم از کم اپنا احتجاج اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار وہاں ضرور درج کرا دیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیے، اہتمام کیجیے گا اور عہد کیجیے اپنے پروردگار سے، برسر عام نہیں، کہیں لکھ کے نہیں دینا، اپنے پروردگار سے کہ بار الہ حتی الوسع دین پر چلنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو تحفظ فراہم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بیداری اور بصیرت عنایت فرما دے، قرآن و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول سے صحیح محبت، سچی محبت اور ان کے لائے ہوئے برپا کیے ہوئے دین کی صحیح اور سچی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔